السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ ہے تراوی اور تسابی سے مزین خوب تر، سحر و افطاری کی برکت پا رہا ہے ہر بشر، دولت تقوی سے سب کا ہو گیا تازہ ایمان، بولے خوش ہو کر رضوان مرحبا ماہ رمضان۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے ہم سماعت کر رہے تھے۔ اس کی فضیلت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہے جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے بزنس کی طرف ہمیں توجہ دلا رہا ہے، ایک ایسی تجارت کی طرف، ایک ایسے نفع کی طرف، ایک ایسے فائدے کی طرف، ایک ایسے پروفٹ کی طرف جہاں پر لاس کی کوئی امید اور کوئی تصور ہی نہیں ہے، یعنی فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اور اس میں کیا کیا بیان کی؟ نمبر ایک، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز بیان کی کہ وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ بڑی ہی افسوس کی بات یہ ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں بھی ہمارے گھروں میں عورتوں سے لے کر مردوں سے لے کر بچوں سے لے کر تمام کے تمام افراد الا ماشاءاللہ، پہلے یہ دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ رمضان کا مہینہ جیسے ہی آتا گھر کی تمام عورتیں بچے مرد حضرات جو ہے قرآن پاک لے کر بیٹھ جاتے اور باقاعدہ تلاوت کرتے۔ اب وہ تلاوت صحیح سے کرتے یا نہ کرتے، تجوید سے کرتے یا نہ کرتے، وہ بات کی بات، لیکن کم سے کم مسلمانوں میں تصور تھا۔ لیکن اب موبائل کی عادت ہونے کی وجہ سے اور خود دین سے دوری کی وجہ سے اتنا زیادہ رمضان کے مہینے میں بھی نہ انہیں تلاوت کرنے کا شوق ہوتا ہے، نہ تراویح کی نماز پڑھنے کا، نہ تراویح کی نماز میں تلاوت سننے کا ان کے اندر جذبہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا اکثر وقت دو سے تین بڑی چیزوں میں رمضان کا گزر جاتا، ایک کھانے پکانے اور کھانے میں، شاپنگ کرنے میں اور سونے میں۔ قرآن کی تلاوت ایک ٹائم نکال کر باقاعدہ گھر والے کرنا، کسی کو بھی ایک احساس تک بھی نہیں ہے کہ ایک اتنی عظیم کتاب ہے، اس کو ہم پڑھیں، اور جو پڑھتے بھی ہیں وہ صحیح تجوید سے کام پڑھتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں کسی اچھے قاری صاحب کے سامنے اپنا قرآن جو سنائیں اور بڑے شوق سے بولتے ہیں کہ ہم 2 قرآن مکمل کیے، 3 قرآن مکمل کیے، لیکن کسی اچھے قاری صاحب کے سامنے اگر ہم پڑھیں گے تو سورہ فاتحہ میں 10-12 غلطیاں نکال کر بتائیں گے کہ ہمیں صحیح سے سورہ فاتحہ تک بھی پڑھنے نہیں آتی۔ لیکن یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے کہ دنیا کی ہر زبان، ہر لینگویج، ہر سافٹ ویئر، ہر ایپ، ہر ویب سائٹ اور ہر چیز ہمیں استعمال کرنے کا سیکھ لیتے، لیکن جو اللہ کی کتاب ہے، جس پر ہمارا ایمان ہے، جس پر ہمیں اللہ کا کلام کہتے ہیں، پوری زندگی گزر گئی، 25-30 سال کے میری زندگی کا اکثر حصہ گزر گیا، لیکن 1 مہینہ 2 مہینہ ٹائم نکال کر میں اس کی تلاوت سیکھ لوں، یہ شوق نہیں ہے۔ یاد رکھو، جب موت آئے گی اور آخری سانسیں چلیں گی، سکرات کا عالم ہوگا، اور عنقریب انسان کی جب روح نکلنے والی ہوگی، اس وقت اتنا بڑا پچھتاوا ہوگا کہ میں نے پوری زندگی صرف پیسے کمانے میں اور دوستوں میں اور دنیا کمانے میں اور دنیا بنانے میں لگا دی، لیکن جو تلاوت، جو قرآن، جو سافٹ ویئرز اور جو ایپس، جو سوشل میڈیا آج ہم استعمال کرتے ہیں، یہ سب ایک دن آف لائن ہو جائیں گے، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے، قبر میں بھی یہ آن لائن رہے گی، قبر میں بھی اس کی تلاوت کا، اس کی برکت ہمیں ملے گی۔ تو خدا را اس کے حوالے سے آپ کوشش کریں۔ اور فرمایا گیا کہ نماز قائم رکھیں، جو نماز قائم رکھتے ہیں تلاوت کے ساتھ۔ اب اس میں دیکھیے ایک بہترین اس میں تعلق ہے، جو بندہ نماز قائم کرتا آٹومیٹک انہیں تلاوت بھی کر لیتا، کیونکہ نماز میں روزانہ جب 5 وقت کی بندہ نماز پڑھتا تو آٹومیٹک اس میں سنتیں بھی آتی، نفل بھی آتی، اور تراویح اگر مس ہوگی تو 20 رکعت اسے پڑھنا پڑتا، تو 20 رکعت میں وہ کیا پڑھتا؟ سورہ ہی پڑھیں گے، اور وہ قرآن ہی کی تلاوت ہے۔ تو جب بندہ نماز کا پابند ہو جاتا، آٹومیٹک قرآن کا جذبہ اور قرآن کا تلاوت کا بھی اسے شوق پیدا ہو جاتا۔ لیکن ہمارے ہاں جیسے یہی چیز ہے کہ رمضان میں بھی صرف مغرب میں ہمارے ہاں لوگ جمع ہوتے، فجر میں کھا کر سو جاتے، ظہر میں بھی دکانوں میں بزنسوں میں لگے رہتے، عشاء میں بھی شاپنگ میں لگے رہتے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں بھی ہمارے یہاں نمازیوں کا شوق نہیں ہے، نماز پڑھنے کا شوق نہیں ہے۔ یاد رکھو، کافر اور مسلمان میں سب سے بڑا فرق یہ بتایا گیا کہ نماز پڑھنا ہے۔
نماز کی پابندی کرے، اور خاص کر تراویح کی نماز تو سنت موقدہ ہے، ایک ٹائم چھوڑنا چھوٹا گناہ، اور اس کی عادت 2-3 ٹائم اگر بندہ چھوڑے گا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ اور آگے فرمایا ہمارے دیے ہوئے رزق میں پوشیدہ اور اعلانیہ کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ دیے ہوئے رزق سے مطلب وہ ہر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے وہ رزق ہی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیسے دیے ہیں تو آپ پیسے خرچ کریں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے تو 4 لوگوں کو کچھ اچھے مسائل سکھا کر آپ خرچ کریں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرنا ہی کہلائے گا۔ تو اس میں آگے فرمایا گیا اعلانیہ اور کچھ ہماری راہ میں خرچ پوشیدہ طور پہ۔ تو پتہ چلا کبھی کبھار دوسروں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہمیں ذرا دکھا کو بھی دینا پڑتا کہ انہیں غریب ہو کچھ انہیں 500 روپے دے رہا کہتے ہیں میں حیث والا میں 1000 روپے دے دیتا ہوں، تو غریب کو دیکھ کر کبھی کبھار جو ہے امیر موٹیویٹ ہوتا، تو اسی لیے کبھی کبھار جو ہے دکھا کر بھی دیکھنا پڑتا، لیکن اس میں نیت یہی ہو کہ میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ میرے آس پاس میرے فرینڈ سرکل میں اور میری فیملی میں میرے پڑوسی انہوں بھی موٹیویٹ ہو کر میرے طریقے میں دیکھ کر انہوں بھی صدقہ و خیرات کرے، تعریف سننے کے لیے نہیں، واہ واہ حاصل کرنے کے لیے نہیں، دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ اگر یہ فائدہ ہے دنیا دیکھنے کے لیے، تعریف کرنے کے لیے، تو یہ ریاکاری ہوگی، لیکن دوسروں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اگر کبھی کبھار دکھائے جائے کچھ عبادت تو اس میں گنجائش نکل سکتی ہے، خاص کر اگر کوئی پیر صاحب ہے، کوئی امام ہے، کوئی مسجد کے بڑے لوگ ہیں، یا پھر کوئی لیڈر ہے، اس کو دیکھ کر لوگ فالو کرتے، تو بھائی انہیں جب دے رہا تو میں بھی دینا، تو کبھی کبھار جو ہے اعلانیہ طور پہ ہمیں کچھ خرچ کرنا پڑتا۔ تو اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ جو تجارت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، آج بہت سارے ایسے مارکیٹنگس آپ کو مل جائیں گے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ، کہ آپ جتنے لوگوں کو جڑائیں گے، جتنے لوگ وہ کام کریں گے، ان سب کا ثواب آپ کو، ان سب کا منی، ان سب کا انکم، ان سب کا جو سیلری ہے، ان سب کا کمیشن جو تمنا بھی ملتا، تو اسے نیٹ ورک مارکیٹنگ کرتے۔ تو آج اس پر لگے ہوئے لوگ، اب وہ معلوم نہیں کہ کون سی کمپنی ہے، فیک کمپنی ہے، معلوم ہی نہیں، لیکن ایک ایسے بزنس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس میں کوئی گھاٹے کا اور کوئی اس میں لاس کا تصور ہی نہیں ہے، اور آگے فرمایا تاکہ اللہ انہیں ان کے ثواب بھرپور دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دینے والا ہے، تو اسی کی رضا کے لیے ہمیں اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا جو رمضان میں 1 روپیہ دے گا تو 70 روپے دے گا، یہ جنرل ہے، لیکن جس کا جیسا اخلاص ہوگا اس کا ثواب بھی بڑھتا جائے گا۔ اگر زیادہ ثواب ہوگا تو 1 روپے کے بدلے اسے 1000 کا بھی ثواب ملے گا، اس کی لمٹ ہی نہیں۔ ایک نارمل لمٹ کیا بتائی گئی، 1 روپیہ دے گا تو 70 روپے اسے ملیں گے، ایک عام ایک کرائٹیریا بتایا گیا، لیکن یہ لمٹ نہیں ہے، جس کا زیادہ ہوگا، جیسے فرمایا گیا کہ اللہ انہیں ان کے ثواب بھرپور دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے، یعنی جس کا جیسا اخلاص ہوگا اسے اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ بے شک وہ بخشنے والا، قدر فرمانے والا ہے، یعنی ہماری جو نیکیاں ہیں، ہمارے جو پیسے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ضائع نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قدر فرمانے والا ہے کہ اگر آپ 10 روپے بھی خرچ کریں گے تو جو پیسے لینے والے ہیں، اگر مسجد کے متولی کو دیں گے تو متولی تو کیا 10 روپے کیا تو بولتا متولی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کی بھی قدر ہے۔ اگر آپ ایک بندے کو ایک کھجور بھی کھلائیں گے تو ہو سکتا ہے خالی ایک کھجور کھلائے گا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اسے معمولی سمجھے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اور بہت ساری باتیں ہیں، ایک حدیث جو مشہور ہے آپ سن لیں، اس کے بعد گفتگو کو ختم کریں گے۔ فرمایا گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا گیا کہ تم میں سے بہتر وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ The best amongst you are those who learn and teach قرآن، یعنی تم میں بہترین وہ ہیں لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ اب اس میں دیکھیں بہترین ہمیں بہت سارے پروفیشنز اختیار کر لیتے ہیں، لیکن ان پروفیشن اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ بھی آپ انجینئر بھی ہیں، آپ بزنس مین بھی ہیں، آپ کاروبار کرنے والے بھی ہیں، آپ کارپینٹر بھی ہیں، آپ الیکٹریشین بھی ہیں، آپ ڈرائیور بھی ہیں، جو بھی ہیں، لیکن زندگی میں قرآن سیکھیں اور دوسروں کو نہیں تو کم سے کم اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں۔ اس حدیث کے ماتحت انشاءاللہ آپ آ جائیں گے۔ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ پورے دنیا کو انسٹیٹیوٹ کھول کر سکھانا ضروری نہیں، کم سے کم اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو سکھا سکتے، کم سے کم اپنے چھوٹے بھائیوں کو سکھا سکتے، کم سے کم آن لائن میں آپ سکھا سکتے۔ آج کل بہت بڑے بڑے ایپس آ گئے ہیں دنیا میں، بہت بڑی چیزیں جو ہے آج آن لائن کے ذریعے سے سیکھی جا رہی ہیں، تو آپ یہ چیزیں جو ہے آن لائن کے ذریعے سے بھی سکھا سکتے۔ تو الحمدللہ ہمارے تحریک سنی دعوت اسلامی کا ماحول اور مسجد ایک اسی لیے بنائی گئی تاکہ ہم خود بھی قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔
تو ہمارے جتنے بھی سن رہے ہیں آن لائن والنٹیئرز، ذمہ داران وغیرہ، سب کے سب یہ کم سے کم کوشش کریں کہ میں زندگی میں ایک کو قرآن سکھاؤں گا، پورے محلے کو نہیں، کم سے کم ایک کو، کیونکہ حدیث میں فرمایا گیا تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو 15-20 دن میں اچھا پڑھنے والا ہے تو وہ تجوید سیکھ لے گا، زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ 1.5 مہینے میں تجوید سیکھ لے گا، اس کے بعد ایک 10 سورے 2 مہینے کے اندر آرام سے تمہیں خود بھی سیکھ سکتے اور دوسروں کو بھی سکھا سکتے۔ اور اس میں ایک بہترین ایک ٹیچنگ ٹیکنیک بتائی گئی اور لرننگ ٹیکنیک بھی اس میں ہے۔ آپ دیکھو جب ہمیں خود پڑھتے سمجھنے کے واسطے اتنا زیادہ دھیان سے ہمیں نہیں پڑھتے، لیکن جب ہمیں دوسروں کو سکھانے کے واسطے پڑھتے اور زیادہ اس میں ایفرٹ ڈال کو پڑھتے۔ جب ہمیں خود اسکول کالج میں پڑھتے تھے تو جسٹ لائٹ ہمیں پڑھتے تھے، اتنا زیادہ ڈیپ میں جا کو نہیں پڑھتے، لیکن اب ہمیں اسٹوڈنٹس کو پڑھانا پڑتا۔ بحیثیت ایک لیکچرر میں آپ کو بول رہا ہوں، اب کیونکہ ہمیں اسٹوڈنٹس کو پڑھانا پڑتا تو ہمیں بہت دھیان سے، ڈیپ سے، توجہ سے، دل لگی سے پڑھتے۔ اور تو یہاں جو بتایا گیا کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، تو اس میں ایک لرننگ ٹیکنیک بھی بتایا گیا کہ تمہیں اچھا سیکھنا ہے تو اس ارادے سے سیکھو کہ میں دوسروں کو سکھاتا ہوں، تم بہترین انداز سے سیکھ جاؤ گے، اور جب تم دوسروں کو سکھاؤ گے تو خود بخود وہ یاد بھی ہو جائے گا۔ آج اس پر بڑے بڑے سیمینارز ہوتے ٹیچنگ ٹیکنیکس، لرننگ ٹیکنیکس پر، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے صرف ایک جملے میں لرننگ ٹیکنیک بھی بتا دی، ٹیچنگ ٹیکنیک بھی بتا دی 1500 سال پہلے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کا کمال ہے۔ تو اسی لیے کوشش کریں کہ کم سے کم ایک بندے کو ٹارگٹ بنائے زندگی میں مرنے سے پہلے میں ایک بندے کے تو قرآن سکھاؤں گا، تاکہ اس حدیث کی فضیلت ہمیں مل جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کریم کہنے سننے میں اگر کچھ غلطیاں ہوئی تو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا